پیغام الہی قرآن مجید کے قدردان طالبات و طالبین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی یہ روشن حقیقت ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید وہ عظیم کتاب لاجواب ہے جس سے دنیا میں بڑا زبردست انقلاب رونما ہوا، اور آج بھی اس عظیم کتاب کی وہی انقلابی شان باقی ہے اور زندہ ہے۔ جس طرح اس بے مثال کتاب نے اس سے پہلے زمانے جاہلیت کے لوگوں میں انقلاب پیدا کیا، اسی طرح آج بھی یہ بے نظیر کتاب ہمارے اندر بھی انقلاب پیدا کر کے رہے گی، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو چلیے پڑھنا شروع کیجیے۔ معزز طالبین و طالبات قرآن، آج کی اس مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھیے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پھر پیچھے سے 3 لفظوں کو ملا کر پڑھیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبین قرآن، جیسا کہ آپ نے پچھلے قرآنی پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے تحت سنا کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اور اس کے ضمن میں انسانوں کی پیدائش کے پروپوزل پر اور ان کے استحقاق خلافت کے میٹر پر اشکال کیا اور اس پر اپنا استحقاق جتلایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے گریٹنس کو ظاہر فرمایا، اور یہ بات دلائل سے ثابت ہو گئی کہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں جمع ہیں،
اور فرشتوں کو ان علوم میں سے چند علوم حاصل ہیں، اور جنات کو تو ان علوم کا بہت ہی کم حصہ حاصل ہے۔ جب یہ ظاہر و ثابت ہو گیا کہ ملائکہ اور جنات کے علوم سے بھی کہیں زیادہ علوم حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہیں، اور اس حیثیت سے آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ مخلوقات کے دو بڑے گروہوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس کا عملی مظاہرہ کرا دیا جائے، اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں مخلوقات سے بھی زیادہ کامل ہیں، اور آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری کے مصداق ہیں۔ ابھی جو سورہ بقرہ کی 34 نمبر آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، اس میں اسی کا بیان ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، لوگو وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، ان کے آگے جھک کر ان کی فضیلت و برتری کے اعتراف کا اظہار کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ان فرشتوں کے درمیان جنات بھی موجود تھے، اور ابلیس بھی انہی جنات کی جنس سے تعلق رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم فرشتوں سمیت جنات کے لیے بھی تھا۔ اللہ کے حکم پر ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر پڑے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا، اس طرح وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس سے صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے باوجود اللہ کی بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اس سے آدمی کافر بن جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز حضرات و خواتین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس بابرکت قرآنی پروگرام سے استفادہ کرنے کی ترغیب دلائیں، ان کو اس کے سبسکرائبرز بنائیں، اس کو لائک کریں اور اس کی لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ قرآن کی عظیم اور مبارک خدمت کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔